صلی اللہ بڑھاؤ ایک مرتبہ آواز بلند پڑے اللہم صلی اللہ علیہ یا ایک مرتبہ اور آل رسول پر پڑے اللہم صلی سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ نے اگر دیا ہے تو قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری نعمتیں رحمتیں اللہ نے دی ہے وہ نبی کے صدقے۔ ساری دنیا نعمت آخرت جنت راحت سب کچھ ہے نبی کے صدقے ہے۔ آمینہ کے لال حسنین کریمین کے نانا جان کے صدقے، غوث و خواجہ جمیع اولیاء اللہ بزرگان دین کے دادا کے صدقے، یہ ساری رحمتیں نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایسے ایسے راستے نعمتوں رحمتوں کے اتارے ہیں کہ آج بھی اس کا فیض جاری ہے، آج بھی اس کا فیض جاری ہے۔ بس لینے والا سچا امتی اللہ کا بندہ چاہیے۔ جب اس پر ہم عمل کریں تو اللہ اس عمل کے صدقے میں بیڑا پار کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی غریب یہ سمجھے کہ یار یہ سب مالداروں کا کام ہے، اللہ نے مجھے تو نہیں دیا مال کہ میں قربانی کروں، مگر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قربانی جیسا قربانی جتنا ثواب بھی ملے گا کچھ عمل کر کے۔ اسلام میں دین میں ایسے اللہ نے راستے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستے رکھے ہیں کہ غریب امتی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ ہمارا رب العالمین ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ بس چاہیے تو دل چاہیے، محبت چاہیے، عشق چاہیے، ادب چاہیے۔ جب ادب محبت عشق علم ہوگا تو سمجھو دنیا بھی تمہاری کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ جیسے ذی الحج کے مہینے میں 2 فضائل بتاتی ہوئے ایک عجیب واقعہ تمہیں سناؤں۔ اسی واقعہ میں تمہیں سبق ملے گا یہ عشق، سچی نیت اور تڑپ۔ جب عشق سچی نیت اور تڑپ تھی تو وہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آج بھی اگر سچی نیت تڑپ ہو تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ مگر آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے تو ہماری تڑپ محبت عشق ایک حد تک ہے اور مطلب پرست ہے۔ کام ہو گیا بات ختم، مولانا سے کام ہوا، مولانا سے کام پڑ گیا، کام ہو گیا بات ختم۔ مگر یہی بات یہ نیت کر کے مولانا سے دوستی ہو
کہ مولانا نائب رسول ہے، اسے دیکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجھے دیکھنا، اور پھر اس سے اگر اس رشتہ ہوگا تو وہ مطلب کا ایسا ہوگا کہ آخرت میں بھی یہ نیت تمہاری کام آئے گی۔ اسی طرح ہر رشتے میں ایک مطلب اپنی حد تک ہے، مگر عشق رسول، عشق اللہ میں کوئی مطلب نہیں۔ اچھا، دونوں طرف سے یہ رحمت نعمتیں ہیں، دونوں طرف سے ایک محبت کی بات ہوتی ہے، مگر اللہ سے اگر ہم رشتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم رشتہ رکھتے ہیں تو ان کا مطلب، ان کی محبت کیسی ہے؟ جیسے ایک مثال دینے کے لیے آپ کے سبحان اللہ چاہوں گا، ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول لگ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، 40 سال 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کیے ہیں، مگر ایک بار بھی بارگاہ خدا میں آ کر سچے دل سے، کان بھی نہیں پکڑنا، سچے دل سے یہ کہے اللہ میری توبہ، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، یہ ہے ہمارا رب۔ کہ میں بار بار آپ کو یہ کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نصیب دار ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا اللہ ہے۔ کس کا اللہ ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ یہ فخر سے کہنا چاہیے، ایک جان کیا ہزاروں ہے تو قربان، پر ہے یہ ہمارا، مدینے والے ہیں ہمارے نبی۔ 50 سال 70 سال کے گناہ معاف، بس سچے دل سے توبہ کرے۔ اور یہ سارے 12 مہینوں کے فضائل، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ نے اس لیے رکھا، اے میرے حبیب کے امتی، بہت سمجھدار ہیں آپ، واہ واہ، اے میرے حبیب کے امتی سن، اس بات پہ توجہ رہے خاص سب لوگوں کی، اور یہ کچھ باتیں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہاری آخرت سنوار دے گی۔ یہ ہماری چینل جو ہے چلتی ہے وہ بھی دیکھے، یہاں بورڈ لگا ہوا ہے، مولانا سے بھی ملے، مولانا بھی ٹک ٹک کر دیں گے، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی کر کے دیکھیں، صرف 15 منٹ رات کو، 15 منٹ صبح، ایک پروگرام نیت سے دیکھیں، اللہ میری یہ دعا قبول فرما، اللہ قبول فرما لے گا۔ کیوں؟ نیت پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے بھاشا میں، نیت سچی تو منزل آسان۔ یہ بزرگوں کے طریقے کیسے کیسے اللہ نے بتائے، اللہ والوں نے بتائے، تو اللہ نے ہر مہینے میں ایسا کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ پھر اللہ ہمیں کہتا ہے، قرآن پاک میں حکم ہے، اللہ کہتا ہے سن میں وہی اللہ ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، اور نبیوں کے زمانے میں جب ان کی امت نے توہین کی تو میں نے پتھر کے برسات برسائے تباہ کر دیا، ریچھ بھالو اور ہاتھی بنا دیے ان کی امت کو، مگر کیا کروں سونے، تو میرے حبیب کا امت ہی ہے۔ یہ جو تو چھپے ہوئے گناہ کرتا ہے نا، یہ تو ظاہر گناہ کرتا ہے نا، میں تیرا رب ہوں، تیرے دل تیرے خون کی قطروں میں چلتا ہوں، مجھے خبر بھی ہوتی ہے، مگر کیا کروں، مجھے گنبد خضرا کی حیا آ جاتی ہے۔ یہ صدقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی بڑی مہربانی تو تھی پھر ان لوگوں نے قربانی دے کر اور ہم پر نوازش رحمت نعمتیں کر دی، ان کے لالوں نے قربانی کر کے، ان کے پیاروں نے قربانی کر کے، جہاں دیکھو جس جگہ دیکھو اللہ کے ولی کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔
کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اس لیے ہم یہ سینہ ٹھوک کے چلتے ہیں۔ اگر یہ ذرا سا بھی پردہ ہٹے نا ستاری کا تو ہمارے عیب ایسے ہیں، زمین کہتی ہے آ میرے کلیجے میں تجھے دیکھ لوں گی، زمین کہتی ہے، اور نمازی کو بھی کہتی ہے اے نمازی آ تجھ سے میں ایسا پیار کروں گا جیسی ماں پیار کرتی ہے۔ یہ سب حکم اللہ سے ہے۔ تو آؤ میں دو چار باتیں کروں اور بتاؤں، وقت رہے تو ایک قصہ حکایت بھی دکھا دوں، بتا دوں۔ ذی الحج میں کوئی 1 سے 9 یا 1 سے 9 میں جو بھی دن ملے ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے نوافل، اور یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ہاں یہ روزہ رکھتے تھے، ترمذی کی حدیث ہے، یہ جو کوئی روزہ رکھے اس کی برکت کیا ہے؟ اس برکت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے حضرت ابو سفیان ثوری کو آگے کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بشرہ میں قبرستان میں تھا اور میرا معمول تھا رات کی تنہائیوں میں قبرستان میں رہ کر لا الہ الا اللہ کا ضرب لگاتا تھا، ذکر کرتا تھا۔ تو ایک بار ذی الحج کے مہینے جب شروع ہوئے تو ایک بار میں جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے کے لیے میں مست ہوا تو میں نے دیکھا ایک دور قبر سے ایک نور نکلا، بلند آواز سے، یہ نور والا مہینہ ہے، ہاں ایک نور نکلا اس قبر سے لے کر 7 آسمان، یعنی جہاں تک میری نظر جاتی تھی، اور 9 قسم کا نور نکلا۔ میں سوچنے لگا یہ اللہ کے ولی سے رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے آپ کو بدل دیا تھا، قلب روشن ہو گیا تھا ان کا۔ سوچا، صرف سوچا۔ ہم تو یار بیان سننے کے بعد کرتے بھی نہیں ہیں، عمل بھی نہیں کرتے، اتنی سستی ہے۔ مگر یہ سارا بچاؤ مدینے والے کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا ہمارے گناہ اگر لوگوں میں آ جائیں تو لوگ اللہ بھی معاف نہ کرے، مگر صدقے میں بچے ہیں مدینے والے کے۔ تو دیکھا نور چمک رہا ہے، دل میں خیال آیا مولا یہ قبر سے نور، ہائے ہائے یہ سارا حکایت قصہ کس لیے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ آواز آئی اے سفیان میرے محبوب بندے، یہ قبر والا جو تھا نا وہ ہر مہینے ذی الحج کے روزے رکھا کرتا تھا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور آپ آج دیکھتے ہیں، جب کبھی کبھی رحمت بہت نچھاور ہوتی ہے میرے حبیب کے صدقے میں، تو اس کی قبر کے صدقے میں سارے قبرستان والوں کو بھی نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ ذی الحج کے روزے کے صدقے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی کچھ روزے نکل گئے، جو نکل گئے، جو ہاتھ میں ہے اسے تھام لو، رکھو، انشاءاللہ امید ہے تمہاری ہماری قبر سے بھی نور نکلے گا۔ یہ میں اور تم نہیں کہہ رہے، یہ میرے نبی فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور ہاں جس نے روزہ ذی الحج میں نوافل رکھا وہ بھی 9 دن کے ہیں روزے، مگر 9 دن میں ابھی کبھی بھی رکھ لیا، اس میں جمعے میں خاص ہے رات کی عشاء کی نماز کے بعد، اور 9 دن 1 چاند سے 10 چاند تک عشاء کے بعد روزہ رکھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تیرے میرے پیروں کا پیر دستگیر کی کتاب میں ہے۔ غنیت الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 اور 20 میں لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں
محبوب سبحانی سرکار فرماتے ہیں جس نے 10 دن یا 2 دن یا 4 دن یا جمعہ اس طرح سے نماز پڑھی جس طرح سے آپ فرماتے ہیں میں لکھ رہا ہوں. غوث پاک پیروں کا پیر ہے، بڑا روشن ضمیر ہے، بغداد والا بڑا دستگیر ہے. ایسا دستگیر ہم نے نہیں دیکھا، ہماری ماں نے نہیں دیکھا، دادی نے نانی نے نہیں دیکھا، مگر بچہ جب اسکول جاتے ہیں تو کہتے ہیں جا تجھے غوث کا وسیلہ. بولے نواز سے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو حج پڑھائے، مرادیں پوری ہو. اللہ آپ کو علم کی دولت دے. سب کو علم کی بھی دولت ہے، عمل کی بھی دے، ادب کی بھی دے اور عشق کی بھی دے. جو 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں انا دینا سورہ اخلاص دونوں کو ملا کے 3 دفعہ پڑھے اور دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں پھر جو بھی جیسے بھی آئے. غوث پاک نے کھلا کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے. پھر غوث پاک فرماتے ہیں پھر جیسے بھی آئے جس طرح سے آئے وہ دعا مانگے میرے صدقے. ہائے ہائے ہائے. غوث پاک فرماتے ہیں وہ جیسے بھی آئے جس طرح سے بھی آئے پھر وہ دعا مانگے میرے صدقے. اس کی نماز قبول ہو نہ ہو میرے صدقے قبول ہو جائے. اس لیے میرے غوث نے قصید غوث میں لکھ دیا اے قادری جیلانی سون، قادری میں مرید ہے گھبرانا نہیں، تو ناپاک ہے تو کیا ہوا، عبد القادر تو پاک ہے. یہ بھی ایک مستی ہے یار، علم عمل ادب اور عشق کی. جیسے دنیا والوں کی دنیا کی مستی ہوتی ہے، اسی مستی میں آؤ، ہستی بنو، دنیا میں ہستی بنو، پستی بنو، مدینے کی کشتی بنو. اللہ والے کیا ہے؟ اللہ والے کو غلام کیا ہے؟ مدینے کی کشتی ہے. کشتی میں سوار ہو گئے، بیڑا پار ہو گیا. مگر عمل ضروری ہے. جو میں قصہ بتانے جا رہا ہوں اس میں سبق آپ کو کیا ملتا ہے پہلے بتا دیا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی. حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے. پڑوسی ایک جو تھا آگ پرست کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، مالدار تھا، مال چوری ہو گیا. آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے کہا کہ چلو پڑوسی کا مال چوری ہو گیا ہے، اس بہانے سے وہاں تک پہنچے تو صحیح. اللہ والے راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہاں تک پہنچا جائے، کسی بھی طرح ان کو ہدایت مل جائے. بولے وہاں تک پہنچے تو صحیح. ہو گئے تو بحرام مجوسی جو تھا اس نے مسلمان کا پیشوا میرے گھر آیا ہے تو بڑی عزت کی، ہاتھ بات چوما، ہاتھ پکڑ کے گھر لے گیا، عزت سے بٹھایا. آئے ہائے، یہی تو دین ہے. اللہ کو راضی کرنا ایسے کرو. ایک اور پوائنٹ کی بات میں دے رہا ہوں آپ سب لوگوں کو. کبھی کبھی سوچا کرو، تمہیں گرمی لگتی ہے نا، سردی بھی لگتی ہے، بارش کی موسم میں چھاتا بھی ہوتا ہے، گرمی کی موسم میں اے سی بھی ہوتا ہے، مگر نہیں ہوتا تو پنکھا فل کر کے بیٹھتے ہیں. بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ نقطہ میں دے رہا ہوں، شاید کسی نے دیا ہو نہ دیا ہو. یہ ساری نقطوں کی بات نقطوں والے سے ملتی ہے، نور والوں سے ملتی ہے. تمہیں گرمی لگتی ہوگی، سردی لگتی ہوگی، بارش بھی ہوتا ہوگا تو چھاتا بھی ہوگا. کبھی سوچا تمہیں گلے لگانے والی آج قبرستان میں پڑے ہیں، انہیں کتنی گرمی لگتی ہوگی.
انہیں کتنی سردی لگتی ہوگی، ان کی قبر میں کتنا بارش برستا ہوگا۔ ارے وہ ہیں جس کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ قدر کرے، قدم چومے۔ ارے وہ ہیں کہ تمہاری ایک آہ سے اس کی نیند اڑ جاتی تھی، بجلی چمکتی تھی، گلے لگا لیا کرتے تھے، وہ قبرستان میں سوئے ہیں۔ تمہیں ہوش نہیں ہے، اتنی دنیا داری کہ تمہارا وجود جس کی وجہ سے ہے اس کے فاتحہ کے لیے بھی نہیں جاتے۔ ارے جانا تو دور ہے، ہمارا قرآن اور درود و سلام اتنا محتاج نہیں ہے کہ وہاں جاؤ گے تو ہوگا، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی فاتحہ پہنچ جائے گا۔ یہ نقطے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی سوچنا آپ، اپنے پیدا کرنے والے دادا نانا نانی ماں باپ اگر حیات ہے تو سبحان اللہ، کیا وہ گلے لگانے والے، ایک جھٹکا آتا تھا، بجلی چمکتی تھی اور سینے لگا لیتے تھے، ہاں میرا بیٹا کر کے۔ پھر بعد میں یہ ساری چیزیں آتی ہے، پہلے ماں باپ، پھر استاد، پھر دین، پھر انسانیت۔ یہی چیز میں بحرم نے دیکھا، مسلمان کا پیشوا عزت کی بٹھایا۔ جب عزت کی بٹھایا نا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے میرے فرشتوں دیکھو یہ بحرام کے نصیب میں کیا ہے۔ کہا مولا کفر کی زندگی ہے۔ کہا ہٹاؤ، اس نے میرے محبوب کی عزت کی، اس نے ادب سے بٹھایا، عزت کی۔ آج ہم بھی اس کی زندگی میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ سوال و جواب ہوئے، بہت بڑا قصہ ہے، مختصر میں بتا رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے۔ مال چوری ہو گیا، یہ ہو گیا، خیر خبر لی، آگ جل رہی تھی تو حضرت احمد بن حرب نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے تو فرمایا یہ میرے پڑوسی ہو کر کیا کرتے ہیں؟ بولے آگ کی پوجا کرتا ہوں، یہ مجھے بچائے گی۔ بولے بھلے میاں آگ بچاتی ہے، نہیں بچاتی، آگ کو پیدا کرنے والے کی عبادت کر، وہ تجھے بچائے گی، وہ رحمت والی ذات تجھے بچائے گی۔ کیسا تھوڑی ہوتا ہے، میں تو کرتا ہوں۔ کہا تو برسوں عبادت کرتا ہے، برسوں سے؟ بولے ہاں۔ بولے ڈال ہاتھ آگ میں، ورنہ میں نے ایک بھی دن نہیں کی، میں ڈالتا ہوں ہاتھ۔ اور جوش میں آ گئے کہ دیکھ ایسے ڈالتے ہاتھ، ایسا کر کے ان کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، خود نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے آگ میں ڈال دیا۔ توجہ، پھر سبحان اللہ چاہوں گا، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ چاہوں گا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لے کے آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر رکھا، دونوں سلامت رہے۔ تو بحرم کہتا ہے میرا بھی نہیں جلا۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ اب اللہ والے جب سوچتے ہیں تو آنکھیں بند کرتے ہیں، ہم آنکھیں کھول کے بھی نہ دیکھیں، وہ آنکھیں بند کر کے ساری کائنات دیکھ لیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آنکھ بند کی اور اللہ سے آواز دی، اللہ کو آواز دی کہ مولا کیا بات ہے، اس کا نہیں جلا؟ اللہ کہتا ہے احمد کیا کرے، تیرے ہاتھ سے ہاتھ کھانا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ کھانا۔ توجہ چاہیے گا ایک نقطے کے لیے، ایک کافر کے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ آ جائے، وہ جل نہ سکے، ہم زندگی بھر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھے بیٹھے جہنم میں کیسے جلیں گے؟ ہم کیسے جلیں گے؟ امید ہے نہیں جلیں گے، ہم جنت کے وارث ہیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، حضور کے صدقے۔ پھر احمد نے کہا وہ تو میرے ہاتھ میں ہاتھ تھا، اب جا کے دیکھ۔ اس نے بھی سوچا کہ بات تو صحیح ہے، ذرا سا آگے ہاتھ بڑھایا، جب بڑھایا تو آگ نے اپنا کام کیا، گرم لگا تو کہا نہیں اندر ڈالنا مشکل ہے، ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر ہم، بحرم نے کہا اگر ہم تمہارے رب کی پوجا کریں تو رب اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو حضرت احمد بن حرم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور ایسا انعام دے گا کہ لوگ بغداد میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بولے اچھا؟ بولے ہاں۔
بولے ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو کیسا انعام کیا۔ آہستہ آہستہ بغداد میں بات ظاہر ہو گئی، سب کو خبر ہو گئی، بحرم مجوسی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھو وہ کہتا تھا نا مجھے ایک ایسی عزت ملے گی، آہا یہ بات سن کر آپ ضرور سبحان اللہ کہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کا ہو، اللہ کی رحمت یا اللہ ان سے راضی ہوا، مگر رحمت اللہ علیہ بہتر۔ آپ جب حج کے لیے گئے تو مکہ میں طواف کرنے کے بعد ایک تھوڑی دیر کے لیے سوئے تو نبی کے عشق میں کھوئے۔ تو کیا دیکھا؟ ایک خواب، ایسا خواب، اس خواب کو دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں مرتبہ درود پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں۔ کیا خواب میں دیکھا؟ کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے کہتے ہیں اے عبداللہ سنو۔ اب سبحان اللہ چاہوں گا آپ کے ہاتھ میں اللہ برکت دے، کام کاج میں برکت دے، محبت میں برکت دے، مشکلات دور ہو۔ ہاتھ اٹھنا چاہیے سب کا عاشق رسول کا، آل رسول میں۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مبارک سن، بغداد پہنچو، فلاں محلے میں بحرام ہے، اس کا میرا سلام۔ ہاتھ اٹھا کے کہو، ہاتھ اٹھا کے کہو، ہاتھ اور اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ حج کے صدقے میں اللہ تمہارے مرحوم جتنے بھی ہو، کیا قبرستانوں میں اس گرمی میں اللہ اس کو جنت کی ہوائیں عطا فرمائے۔ مجھے یہ اس لیے یاد آ گیا کہ میرے ایک مرید کا بیٹا سامنے ہی بیٹھا ہے، تو ذرا قبرستان کا ایک خیال آ گیا۔ مرحوم جعفر بھائی کو اللہ اس کے درجات بلند فرمائے اور اس کے گناہ معاف فرمائے۔ میں تو ہر میرے نمازی کے لیے دعا فرماتا ہوں، اللہ میری دعا قبول فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بغداد میں فلاں محلے میں، ہائے ہائے ہائے، سلام بھی بتاتے ہیں، ایڈریس بھی، یہ سنو تو ہمارا بھی سلام پہنچتا ہوگا۔ آل رسول میں ہاتھ اٹھا کے کہ میرے امتی کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، میرا ہمارا نبی تو شان والا ہے یار، اس کا بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا۔ عبد القادر جیلانی پوری دنیا کو رائے کے معنی دیکھیں تو ان کا دادا 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 وہ کیسا دیکھتے ہیں ہمارے یقین ہے۔ ارے یار تیرا سڑل واٹس اپ فیس بک پہنچ جاتی ہے، نانا بابا دادا حج کے لیے گئے، پاپا حج کے لیے، پھوپھی حج کے لیے گئے، اے بیٹا دیکھ میں یہاں ہوں خانے کعبہ کو۔ ارے کیسے دکھا رہی ہے؟ واٹس ایپ سے، فیس بک سے۔ ارے تیرا واٹس فیس بک تو یہ محمدی فیس بک ہے، یہ پنجتن واٹس بک ہے، یہ قادری چشتی شوربدی نقشبندیہ کا فیضان ہے، بس دل کے تار کو اس کے تار سے جوڑ لے۔ ارے یہ تو اتنا کام کرتا ہے، صرف دکھاتا ہے، محمدی میں آجا دکھاتا نہیں پہنچاتا ہے، پہنچاتا ہے۔ ایک قدم کیا پہنچ گئے۔ ابھی مجھے ایک جھلک یاد آئی مگر انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا، یہ پوری بات کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے اور بغداد میں محلے میں گئے، اللہ کا کرنا ایسا بحرام کو اس رات نیند نہیں ہے، صبح ہی باہر آ گئے۔ آج نیند نہ آئی، آج صبح باہر نکلے، دکان پر جاؤں، کپڑے کا کاروبار تھا، اور صبح ہی عبداللہ ابن مبارک مل گئے۔ ہاں سلام کلام ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ایسا ہوا کہ ان سے پوچھے، بزرگ آدمی ہے، کہا میاں ایک کام ہے آپ کا۔ بولے کیا؟ بولے اس بغداد میں اس محلے میں بحرام مجوسی ہے، آپ جانتے ہیں؟ بحرام مجوسی کہتے ہیں وہ پہلے مجوسی تھا اب نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اور سنو آنے والے حاجی وہ بحرم میں ہی ہوں۔
تو بولے بحرام خوش خبری ہے، دل کو سنبھالو اور سنو، مجھے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اور میں حج سے مدینے سے اللہ کے رسول کی یاد سے آیا ہوں اور مجھے ہمارے نبی نے تجھے سلام کہا۔ یہ عشق اور محبت اور ادب کہاں ہے؟ کہاں؟ ایک جلجلہ، ایک کپ کپی ذہن میں آئی، آنکھوں سے آنسو بہے، جسم لرزنے لگا کہ میرے نبی نے سلام پہنچا ہے۔ ارے یار ہم تو کوئی ایرے گرے نہ تو کرے، ہمارے محلے کا بڑا کوئی آدمی اور وہ بلائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، فلاں خان صاحب نے بلایا ہے۔ ارے غریب نواز خواب میں آ جائے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں غریب نواز کا خواب آیا، غریب نواز نے بلایا، پیر نے بلایا، ارے یہ تو دیکھو نبیوں کی امام نے سلام بھیجا، امام الانبیاء نے سلام بھیجا یار۔ ایک کپ کپی، ایک گھبراہٹ، ایک عشق، ایک محبت میں بس روتے گئے روتے گئے روتے گئے روتے گئے۔ احمد بن حرب کو بھی معلوم ہوا، احمد بن حرب نے بھی کہا اے مجوسی جب کلمہ پڑھا تھا تو نے کہا تھا کوئی ایسی خوشخبری آئے، سن اللہ کے دین کا کلمہ پڑھا، نبی نے تجھے سلام پہنچایا، یہ تیری قبولیت ہے۔ اور مشکل سے 6 دن رہا، 6 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو ایسے ہوتے ہیں عمل کرنے والے، ادب کرنے والے، محبت کرنے والے، عشق کرنے والے۔ تو ہم کب تک اب ہماری بات ہوا میں چلتی رہے گی؟ بس عمل کر کے دکھائیں، عشق کر کے دکھائیں، زیادہ نہیں تھوڑا ہو، روز 100 رکعت نہیں 2 رکعت ہی ہو، روز 5 تسبیح نہیں 1 ہی تسبیح ہو، تھوڑا تھوڑا ہو، قطرہ قطرہ ہو پر دریا ہو، اس سے کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، اور جو حج کا خواہش لے کے بیٹھا ہے اللہ تمہیں ہمیں سب کو حج نصیب فرمائے، قبولیت والا حج نصیب فرمائے، اور آقا کا دربار دکھائے، اللہ والے کا دربار دکھائے، ان کی زیارت بھی کروائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔